السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 اور 132 تلاوت کی گئی ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو بار بار 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی کائنات مخلوقات وما یعلم جنود ربک الا ہو، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اگر اللہ کی مخلوقات کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ ایک ہی خالق ہے، باقی ہر شے مخلوق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق پر حکم بھی صرف اللہ کا چلتا ہے، ہر شے اللہ کی ہے، اور اس کائنات میں سے ہر شے اللہ کی ہے۔ یہ سال، یہ مہینے، یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ وقت اور یہ لمحات، یہ بھی سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور سب پر اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ خالق تو ایک ہے، لیکن اس کی مخلوقات میں سے کچھ چیزیں ان کی حیثیت، ان کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اسے کہتے ہیں نسبت تعظیمی یا نسبت تشریفی۔ مثلا ساری ہی مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس مسجد کو ہم بیت اللہ نہیں کہہ سکتے۔ بیت اللہ صرف ایک ہے جو خانہ کعبہ مکہ کے اندر ہے۔ بیٹے آپ الگ بیٹھ جاؤ، الگ ہو جاؤ، تو الگ ہو جا ادھر۔ تو بیت اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ایسے ہی اعجازی حیثیت، معجزے کی حیثیت ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی۔ اونٹنیاں تو ساری ہی اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن اسے کہتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ ایسے ہی یہ سارے سال، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سال میں سے رمضان کا مہینے کا انتخاب کیا، اور
جو اسلامی سال ہیں، اسلامی مہینے ہیں، اسلامی سن ہے، وہ اس کا آغاز ہوتا ہے المحرم سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کے ساتھ لفظ ہے اللہ، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک تو دلیل یہ ہے، اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور اس سے اسلامی سن شروع ہوتی ہے، سن ہجری جو ہے اس کا اس سے آغاز ہوتا ہے۔ اور دوسری عظمت اس کی یہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے المحرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے اندر کوئی بھی عمل سنت کے مطابق کیا جائے، یہ جو آپ معمول کے مطابق نمازیں پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، تلاوتیں کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، ان کا درجہ بنسبت باقی مہینوں سے اس مہینے کے اندر کیا جائے، حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں کیا جائے نیک عمل، تو اس کا درجہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کی عظمت ہے۔ صرف اختصار کے ساتھ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو غیر اسلامی مہینے ہیں، غیر اسلامی جو سن ہے، جس طرح کہ سن عیسوی جس کی آج 2024 ہے، اور سن ہجری جو ہے یہ 1446 شروع ہو گئی ہے، تو جو غیر اسلامی سن اس کا آغاز ہوتا ہے جنوری سے۔ یہ جنوری، یہ فروری، یہ مارچ، اپریل، جتنے بھی مہینے ہیں، یہ کافروں کے بتوں کے نام ہیں یا کافروں کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے ناموں پر ہے۔ اور یہ جو اسلامی مہینے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ان کی تعداد، یعنی لوح محفوظ کے اندر ان کی تعداد 12 مہینے ہے۔ اب جو اسلامی مہینے ہیں، شاید اللہ ماشاءاللہ سب کو زبانی ترتیب سے یاد بھی نہیں ہوتے۔ جو غیر اسلامی کافروں کا سن ہے، جب وہ شروع ہوتا ہے تو بہت ہی انتہائی خوشی، اور ان کی خوشی بھی لغویات فضول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بھی کافر لوگ، عیسائی لوگ، ہندو، یہودی، ہمارے جو طریقے اصول اللہ نے بتلائے ہیں، ان کو وہ جب ہم مناتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے، لیکن جو کافروں کے تہوار ہیں مسلمان ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب جنوری کا سورج وہ غروب ہوتا ہے اس کی تصویر لیتے ہیں مسلمان، جب طلوع ہوتا ہے اس کی تصویر لیتے ہیں، اور ساری رات کیا ہے واہی تباہی، آتش بازی اور فیرنگ ہوتی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا کوئی تجزیہ کرنے والا یہ کر سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ تو بھئی کافر خوشی کرتے ہیں، کافروں کی ایک پلاننگ ہے کہ ہم تو خوشی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسا طریقہ دے دیا ہے جس پر وہ ہنستے مذاق اڑاتے ہیں۔
جب مسلمانوں کا اسلامی مہینہ سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ماتم سے، رونے پیٹنے سے ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک ہی ماتم کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم استعمال ہوتے ہیں، ان کی جو پلاننگ ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور مسلمان رو رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جتنے بھی شہید ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں بڑا ہی درجہ ہے۔ شہادت ماتم کے لیے نہیں ہوتی، شہادت تو مبارک کے اہل ہوتی ہے۔ میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ غزوہ احد کے اندر رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کا حکم دیا اور آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات، اپنی زبان مبارک سے سید الشہداء فرمایا ہے۔ یہ سید الشہداء نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک مبارک زبان سے ہے۔ جو کربلا کے شہید ہیں وہ شہدائے کربلا ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ نے حکم دیا چچا کو، اور چچا آپ کا بڑا ہی پیارا تھا، اور دوہرا رشتہ ہے، ایک تو چچا اور ایک آپ کا رضائی بھائی بھی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ کو خبر پہنچی، آپ اس قدر غم زدہ تھے کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے، لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، جسم پر کپ کپی طاری ہے کہ میرا چچا۔ تو آپ فرماتے ہیں دکھاؤ۔ صحابہ کرام ایک لمحے کے لیے رکے، آپ فرمایا خاموش ہو گئے ہو۔ صحابہ کرام آنسو بہاتے کہتے اللہ کے رسول کیا دکھلائیں، دیکھنے والی بات ہی کوئی نہیں، کیا دیکھو گے؟ کیما کیا گیا ہے، آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا ہے۔ آپ فرمایا وہ ہڈیاں، وہ گوشت اکٹھے کرو۔ آپ دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، غم زدہ ہیں۔ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول آپ کی پھوپھو صفیہ حضرت حمزہ کی ہمشیرہ آ رہی، پھر اس کو روکو، اس کو روکو، میری پھوپھو برداشت نہیں کر سکے گی۔ فرمایا روکو۔ صحابہ نے روکا، صفیہ نہ رکی۔ آپ خود آگے بڑھ کر پھوپھو جان رک جاؤ۔ فرمایا بیٹے مرتبے میں آپ اونچے ہو، لیکن میری پیدائش تو سے پہلے ہے، مقام آپ کا اونچا ہے۔ بیٹے میں نے آپ سے اسلام سیکھا ہے، آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، آپ نے تعلیم دی ہے کہ میت پر ماتم نہیں، اور آپ کی تعلیم ہے شہید اس اہل ہوتا ہے کہ مبارک دی جائے۔ میں ماتم کرنے کے لیے نہیں جا رہی، میں اپنے بھائی کو مبارک دینے جا رہی ہوں، جانے دو۔ آئی مجھے دیکھنا کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہوں گی۔ حاضر ہوئی، دیکھا، دیکھنا کیا تھا، کہا بھائی، اے میرے بھائی، آج نہیں تو کل ایسا دن آنے والا ہے کہ میں نے تیرا سر مبارک اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ میرے اللہ، میرا بھائی باطل کے سامنے نہیں جھکا، یہ سر جھکا ہے تو تیرے سامنے جھکا ہے۔
شرک اور کفر باطل کے سامنے نہیں جھکا، پیارے پیغمبر کے حکم پر اپنا سر کٹا دیا، کیما کرا دیا، لیکن باطل کے آگے نہیں جھکا۔ اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما دے، میں تو مبارک دینے آئی ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ شہادتیں رونے پیٹنے کے لیے نہیں ہوتی، مبارک کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بجائے مبارک کے، خوشی کے، اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، 10 محرم کا یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ہم تو پہلی رکھ رہے ہیں، تم کس لیے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو دن ہے یہ یوم تشکر ہے اور یوم نجات ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ فرعون ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، تو ہمارے پیغمبر نے بطور شکرانہ وہ روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نحن احق منکم بموسیٰ، کہ تمہاری بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، خود بھی روزہ رکھوں گا اور ایمان والوں کو، صحابہ کو بھی حکم دوں گا وہ بھی روزہ رکھیں۔ اور پیارے بھائیوں، ہم مسلمانوں سے یہودی بہتر کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے شکرانے کے طور پر، وہ یوم نجات منایا نہیں۔ اور یہ امت مسلمہ کوئی کئی جگہ کوئی مرا بھی نہیں ہوتا تو اس کا بھی دن مناتے ہیں۔ تو اسلام میں دن جو عیدیں ہیں وہ صرف 2 ہیں، 3 عیدیں نہیں ہیں۔ اور یہ عرس میلے یہ سب کھانے کے بہانے ہیں۔ ہم سے یہودی بہتر جنہوں نے باقاعدہ وہ 10 محرم کو عید نہیں منائی، روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی ایمان اسلام پر قائم رکھے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے بچا کر رکھے۔ جتنے بھی بحالت ایمان وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے محترم سلیم رؤوف صاحب کی والدہ قضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کیجیے اور سب کے لیے بھی دعا کیجیے۔ یا اللہ، اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔